بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جو اپنی زندگی موج مستی عیاشی کے ساتھ گزارا کرتی تھی اور جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ قوم جس علاقے کے اندر آباد تھی وہ علاقہ دنیا کا سب سے انوکھا اور صاف ستھرا علاقہ تھا۔ اس علاقے کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ علاقہ اس قدر صاف اور شفاف تھا کہ اگر کوئی شخص اس علاقے میں بیماری لے کر داخل ہوتا تو وہ صحت یاب ہو جاتا۔ لیکن قوم سبا نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت اور صاف شفاف علاقے کو خوفناک اور کانٹے دار کھنڈرات کے اندر تبدیل کر دیا اور دنیا کے سب سے خوبصورت علاقے کو دنیا کا سب سے بدصورت علاقہ بنا دیا اور قوم سبا سے اپنی تمام تر نعمتوں کو چھین لیا۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز اور عبرتناک واقعے کو جاننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے اس روئے زمین پر ایک ایسی قوم آباد تھی جس کو قوم سبا کہا جاتا ہے۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کی سب سے انوکھی قوم ہونے کا شرف عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ایسے علاقے کے اندر آباد فرمایا تھا کہ جس کی زمین خوشبودار اور سرسبز و شاداب تھی، اور اس علاقے میں دو ایسے خوبصورت بڑے باغات تھے کہ جس کے پھل بہت بڑے بڑے عمدہ اور لذیذ تھے۔ ان باغات کے اندر اس قدر پھل تھے کہ اگر کوئی شخص ایک ٹوکرا لے کر ان باغات سے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے اس شخص کا ٹوکرا طرح طرح کے پھلوں سے بھر جاتا۔ اور قوم سبا کے علاقے کی آب و ہوا اس قدر صاف اور شفاف تھی کہ اس علاقے کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا، سانپ، بچھو، مچھر وغیرہ الغرض کے مکھی تک موجود نہیں تھی، اور یہاں تک کہ اس علاقے کے اندر کوئی بھی موذی مخلوق یا حشرات الارض موجود نہ تھے جو انسان کو نقصان پہنچائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ایسا پروٹوکول عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کے علاقے کے موسم کو اس قدر خوشبودار اور خوشگوار بنایا تھا کہ جس سے کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی قوم سبا کا علاقہ نہ تو زیادہ گرم تھا اور نہ ہی زیادہ سرد، بلکہ اس علاقے کا موسم ہر وقت خوبصورت اور خوشگوار ہوتا تھا۔ قوم سبا یمن کے اندر آباد تھی جو شہر صنعا سے 6 میل کی دوری پر واقع ہے۔ پیارے دوستو، قوم سبا کو قوم سبا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک آدمی کا نام تھا جو اس قوم کا سردار تھا، اور اسی وجہ سے اس کی قوم کو قوم سبا کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سبا جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے یہ کسی آدمی کا نام ہے یا عورت کا یا زمین کے کسی حصے کا نام ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک آدمی کا نام ہے جس کے 10 بیٹے تھے۔ پیارے دوستوں، قوم سبا 2 پہاڑوں کے درمیان آباد تھی۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار کو بنا کر وہاں پر پانی جمع کیا جاتا تھا، جیسا کہ آج کے دور میں پانی کو جمع کرنے کے لیے ڈیم بنایا جاتا ہے، اور اس پانی سے یہ قوم اپنی تمام تر ضروریات پوری کیا کرتی تھی۔ اس طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تو یہ قوم سرکشی پر اتر آئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس بے پناہ مال و دولت اور بے شمار نعمتیں آ جائے اور اس انسان کو کوئی بیماری بھی نہ لگے تو وہ انسان غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی قوم سبا کے ساتھ ہوا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تو یہ قوم سرکشی پر اتر آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ پیارے دوستو، اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگر 13 انبیاء اکرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اس قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزار قوم بننے کے لیے کہا۔ لیکن اس قوم نے ان تمام تر انبیاء اکرام علیہم السلام کو ایک ایک کر کے جھٹلا دیا اور کسی کی بات نہ مانی۔ پیارے دوستو، اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام حماد تھا، اور یہ ایک متکبر بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کا ایک بیٹا تھا۔ جب اس کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس بدبخت بادشاہ نے غرور اور تکبر کی وجہ سے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکا، اور اس طرح سے اس بدبخت بادشاہ نے اپنے کفر کا اعلان کیا اور یہ لوگوں کو سر عام کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو شخص کفر کرنے سے انکار کرتا تو یہ بادشاہ اس کو قتل کر دیتا۔ یہ بدبخت بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء اکرام علیہم السلام کے سامنے بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا اور غرور اور تکبر کے ساتھ ان سے کہتا کہ
آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ اس طرح یہ بدبخت بادشاہ غرور اور تکبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو للکارنے لگا۔ اس بادشاہ کا یہ ماننا تھا کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس میں ہے وہ ہمارا اپنا ہے، یعنی یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نہیں دی ہے۔ پیارے دوستوں، اس طرح جب اس بادشاہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو غرور اور تکبر کے ساتھ للکارا اور یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ قوم سما چونکہ دو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی جن کے درمیان دیوار بنا کر پانی جمع کیا جاتا تھا، ان پہاڑوں کے درمیان 3 بڑے بڑے تالاب موجود تھے جن کو دیوار کے ساتھ بند کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیوار پر چوہوں کو مسلط کر دیا اور ان چوہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دیوار کے درمیان سوراخ کرنا شروع کر دیے۔ اس طرح جب اس دیوار میں سوراخ ہو گیا تو اس سوراخ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ وہ سوراخ ایک بہت بڑے شگاف کی شکل اختیار کر گیا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب مسلط کرنا چاہا تو وہ دیوار ایک دم سے ٹوٹ گئی اور اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو گیا اور قوم سبا کا پورا علاقہ اس سیلاب کے اندر غرق ہو گیا۔ اس سیلاب کے اندر قوم سبا کے تمام سر سبز و شاداب باغات اور کھیت تباہ و برباد کر دیے گئے اور ان کی عمدہ اور عالی شان محلات سب غرق ہو گئے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور قوم سبا کو تباہ و برباد کر دیا۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ قوم سبا کا وہ علاقہ جہاں سب سے خوبصورت، عمدہ اور لذیذ باغات تھے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوفناک اور کانٹے دار درختوں کو پیدا فرما دیا۔ اس طرح قوم سبا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو چھین لیا اور ان کو میٹھے اور عمدہ پھلوں کی بجائے کڑوے اور کانٹے دار پھل دیے، اور وہ قوم سبا کے جن کی مثال پوری دنیا کے اندر خوشحالی کے ساتھ دی جاتی تھی، اسی قوم سبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لیے عبرت کے نشان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے۔